اب باری ہے کہ ہم اس شخصیت کو دعوت دیں گے جن کے لیے یہ ساری محفل سجائی گئی ہے. ایک اعلان پہلے فرمائیں کہ پارٹی ہاؤس میں 10 نومبر کو یوم اقبال منایا جا رہا ہے. ادارۃ الافکار کی زیر اہتمام خلیل فاروقی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. وہ اس ادارے کے بانی بھی ہیں, رہنما بھی ہیں, اور یہ پارٹی ہاؤس میں 10 نومبر کو 6:30 بجے شام وہاں شروع ہوگا. اور ایک نام میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب جاوید آفتاب تشریف لائے ہیں, نائب کیا تشریف لائے. عرفان صادق صاحب کے صاحبزادے بھی ماشاء اللہ یہاں موجود ہیں اور کافی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی زیر ہدایت. ان کا بھی دلی شکریہ. اور اب میں عرفان صادق کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور جو چاہے کریں, اظہار خیال بھی کریں اور اپنی کلام سے بھی نوازیں. تشریف لاتے ہیں جناب عرفان صادق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر معزز خاتون و حضرات, آج کی یہ شام میری زندگی کے یادگار ترین دنوں میں سے ایک دن کو ایک شام ہے. خواتین و حضرات, میں نے آج کی اس تقریب کے لیے جب ڈاکٹر اجمل یانی صاحب کو گزارش کی کہ آپ نے میری اس شام کی صدارت کرنی ہے, انہوں نے فون پہ مجھے جو بات کہی, آپ یقین کیجیے گا کہ وہ میرے لیے کسی پرائیڈ پرفارمنس سے کم نہیں ہے. یانی صاحب نے کہا کہ آپ کی تقریب میں آنا اور صدارت کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے. تابش بھائی نے جو 25 سالوں کا ذکر کیا, مجھے وہ جو میری ریاضت ہے شعر کے حوالے سے مجھے وہ وصول ہوتی ہوئی نظر ہے. اتنے بڑے جو لوگ ہیں ان کا اس طرح سے بات کرنا. ایک شعر جہاں جہاں اردو دنیا ہے, اردو شاعری ہے, وہاں تک پہنچا. کہنے موجود کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی معتبر شاعر ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان جناب عباس تابش تشریف لائے. تابش بھائی, آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں ایک مدت سے میری ماں نے سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا, پوری دنیا میں یہ شعر بڑا سنا جاتا ہے. ہمارے دوسرے جو مہمان خالد شریف صاحب, میں جب لاہور میں نیا آیا تو مجھے ان کی قربت میسر آئی. اور آج سے 25 سال پہلے جو محبت کا جو تعلق قائم ہوا وہ آج بھی اسی طرح سے تازہ ہے, اسی طرح سے قائم ہوتا ہے. وہ تشریف لائے خالد شریف صاحب, میں اللہ دل سے شکر گزار ہوں. نئی نسل میں ایک بہت مقبول نام, جب میں لاہور آیا تو ہر طرف ان کی شاعری کے چرچے, جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھل کے تو اچھا تھا, تمہیں کو ہم نے چاہا تھا تمہیں مل گئے تو اچھا تھا. جناب سعد اللہ شاہ صاحب آج کی اس تقریب میں بطور مہمان تشریف لائے, میں ان کا شکر گزار ہوں. محترمہ نیلما مہر پرانی صاحبہ نے اتنی تفصیل سے وہ ہمارے سفر کا ذکر کیا, وہ ایک حوالے سے سفر نامہ انہوں نے ہم کو بیان کیا. اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی کسی نہیں, سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی کسی. نیلما مہر پرانی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائیں. اور خواتین و حضرات, آپ سبھی لوگ میرے لیے بہت محترم, میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں, اسٹیج پہ اور مفروض ہوتے ہیں, وہ آج میرے ساتھ میری اس خوشی میں ہال میں بیٹھے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر آپ کا
شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بہت عزت دی. آپ سب لوگ تشریف. جناب صدر، آج سے 25-30 سال پہلے حافظ آباد کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے میرا، ضلع رام سنگھ اس کا نام. کوئی نہیں جانتا. مجھے یہ انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں اپنی انٹرویوز میں، اپنی بات میں اپنے گاؤں کا ذکر کرتا ہوں. وہاں سے جب میں لاہور آیا تو آپ یقین کریں کہ میرے گاؤں میں کسی کو یہ نہیں پتا کہ مشاعرہ کیا ہوتا ہے اور شاعر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا کام ہے. تو وہاں سے میں چلا لاہور آیا. یہ سارا سلسلہ میرے دوستوں نے اس میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے. تو آج کی یہ جو تقریب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری ریاضت جو ہے اس کا مجھے صلہ ملا ہے آپ لوگوں کی محبتوں کی ضرورت. میں آپ کا بہت شکریہ گزار ہوں. ممتاز بھائی کی طرف سے حکم ہے کہ کچھ اشعار بھی آپ نے سنا. جناب بھائی سر، آپ سب لوگوں کی اجازت سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ایک تازہ غزل ہے کہ سانس لینے کی بھی اس بار اداکاری کی. سانس لینے کی بھی اس بار اداکاری کی، آخری شکل ہے یہ اپنی وفاداری کی. سانس لینے کی بھی اس بار اداکاری کی، آخری شکل ہے یہ اپنی وفاداری کی. اور ہم تو جان اپنی ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، ہم تو جان اپنی ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں. ہم نے کب آپ کے فرمان سے انکاری کی، ہم نے کب آپ کے فرمان سے انکاری کی. اور شعر سنیے گا کہ جب ہواؤں میں بسائی گئی بارود کی بو، جب ہواؤں میں بسائی گئی بارود کی بو، ہم نے پیڑوں کی پرندوں کی طرفداری کی. جب ہواؤں میں بسائی گئی بارود کی بو، ہم نے پیڑوں کی پرندوں کی طرفداری کی. ہم نے پیڑوں کی پرندوں کی طرفداری کی. شعر ایک عجب کیف منڈاتا ہے شریانوں میں، ایک عجب کیف منڈاتا ہے شریانوں میں. کیا بتاؤں میں تجھے حالت سرشاری کی، کیا بتاؤں میں تجھے حالت سرشاری کی. اور اس کے سائے میں غزل آگے بڑھے گی عرفان، اس کے سائے میں غزل آگے بڑھے گی عرفان. ہم نے اقلیم سخن میں جو سند جاری کی، بریلی کے حوالے سے کہ اس کے سائے میں غزل آگے بڑھے گی عرفان. ہم نے اقلیم سخن میں جو سند جاری کی. سانس لینے کی بھی اس بار اداکاری کی، آخری شکل ہے یہ اپنی وفاداری. شجر زمین گھٹا آسمان بولتا ہے، شجر زمین گھٹا آسمان بولتا ہے. وہ ہونٹ کھولے تو سارا جہان بولتا ہے، وہ ہونٹ کھولے تو سارا جہان بولتا ہے. اور سنے گا کون صدائے دل شکستہ کی، سنے گا کون صدائے دل شکستہ کی. تمام شہر تمہاری زبان بولتا ہے، تمام شہر تمہاری زبان بولتا ہے. اور ہمارے بیچ محبت مہک رہی ہے، ہمارے بیچ محبت مہک رہی ہے اگر، تو پھر یہ کون ہے جو درمیان بولتا ہے، تو پھر یہ کون ہے جو درمیان بولتا ہے. اور جلائے بیٹھا ہوں جب سے دیے ملے پر،
जलाए बैठा हूँ जब से लिए मंडेरों पर, हर एक शख्स हवा की जुबान बोलता है। जलाए बैठा हूँ जब से लिए मंडेरों पर, हर एक शख्स हवा की जुबान बोलता है। और जरूरी हो गया है अब तो बोलना इरफान, सकूते शब्द तो खाली मकान बोलता है। जरूरी हो गया है अब तो बोलना इरफान, सकूते शब्द तो खाली मकान बोलता है। भाई इकबाल बुखारी साहब मेरे सामने बैठे हैं, वो मुझे इशारा भी कर रहे हैं, 2 शेर में ही नजर करता हूँ, बल्कि उससे पहले भी मतलब है कि तेरे ख्याल की लौ तन से जब उतरती है, तेरे ख्याल की लौ तन से जब उतरती है, बड़ी खामोशी से आंगन में शब उतरती है। तेरे ख्याल की लौ तन से जब उतरती है, बड़ी खामोशी से आंगन में शब उतरती है। और तुझे मैं जानता हूँ छाँव के हवाले से, तुझे मैं जानता हूँ छाँव के हवाले से, ये दिल में धूप सी किसके सबब उतरती है। तुझे मैं जानता हूँ छाँव के हवाले से, ये दिल में धूप सी किसके सबब उतरती है। अब तुम्हारा साथ तसलसल से चाहिए मुझको, तुम्हारा साथ तसलसल से चाहिए मुझको, थकन ज़मानों की लम्हों में कब उतरती है। तुम्हारा साथ तसलसल से चाहिए मुझको, थकन ज़मानों की लम्हों में कब उतरती है। और दिए की लौ तो हवाओं से बुझ गई इरफान, दिए की लौ तो हवाओं से बुझ गई इरफान, ये कैसी रोशनी आंखों में अब उतरती है। ये कैसी रोशनी आंखों में अब उतरती है। और 2 शेर और आपसे इजाजत दूंगा। रातों को अदाकार दिया था तारश भाई ने, उस हवाले से मुझे 2 शेर याद आया कि रातों को कभी चैन से सोने नहीं देगी, रातों को कभी चैन से सोने नहीं देगी, ये उम्र तो हाथों में खिलौने नहीं देगी, ये उम्र तो हाथों में खिलौने नहीं देगी। और चुपचाप मेरी आंख में मर जाएगा पानी, चुपचाप